السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ناظرین، سامعین و سامعات، کرونا وائرس آج ہمارے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب بن کے پوری دنیا پہ اس انداز سے آیا ہے کہ پوری دنیا الٹ پلٹ ہو کے رہ گئی ہے، نظام کائنات درم برہم ہو گیا ہے۔ معاشی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور مذہبی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو۔ سارے تجزیے زیادہ تر سوائے چند علماء اور اہل اللہ کے وہ ظاہری اسباب و وسائل پر مبنی ہیں۔ ہمیں ظاہری اور مادی اسباب و علل کو بھی دیکھنا چاہیے اور ضرور دیکھنا چاہیے، وہ ہماری ضرورت ہے، اسی کے اوپر نظام کائنات چل رہا ہے۔ لیکن اس کائنات میں ظاہری اسباب کے علاوہ کچھ اسباب باطنی ہیں، روحانی ہیں، اسپریچول ہیں، آسمانی ہیں۔ پوری کی پوری دنیا اور نظام کائنات ہی میں صرف مادی اسباب ہی نہیں چل رہے، بلکہ باطنی اسباب اور معنوی اسباب، روحانی اسباب پوری طرح سے کار فرما ہیں۔ آج کے اس مختصر لیکچر میں میں آپ کے سامنے اس عذاب کا تاریخی پس منظر رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید پوری کی پوری انسانی تاریخ کی تعبیر خالص مورل اور اخلاقی بنیادوں پر کرتا ہے۔ سابقہ اقوام کے جتنے بھی قرآن مجید نے واقعات بیان کیے ہیں، عذاب بتائے ہیں، ان کی وجہ اللہ رب العزت نے باطنی بتائی۔ قوم فرعون سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں دو ٹوک کیا۔ یہ سورہ اعراف اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ 5 عذاب اللہ نے بتائے۔ فرعون جب ظلم و ستم میں اپنی آخری حدوں کو بھی کراس کرنے لگا اور بنی اسرائیل پہ طرح طرح کے اس نے ظلم ڈھائے، تو اللہ رب العزت نے قوم فرعون پہ یہ 5 عذاب بھیجے۔ طوفان، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان پہ اوپر پرزور آندھی کی طرح بارشیں آئیں، جس میں اولے برسے، بجلیاں گوندیں اور عذاب بن کے بارشیں نازل ہوئیں، جس وجہ سے ظاہر ہے سیلاب بھی آیا، بہت کچھ ان کا بہہ بھی گیا، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ جناب موسیٰ کے پاس آئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ عذاب ٹل جائے، پھر ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عذاب ٹلا، فصلیں ہری بھری ہو گئیں، لہلہانے لگیں، اور جب پک کے تیار ہو گئیں اور پہلے کی طرح خوشحال ہو گئے، تو پھر دوبارہ وہی عادتیں، وہی رویے، وہی نافرمانیاں، وہی بغاوتیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پکی ہوئی فصلوں پہ ٹڈی دل بھیجا، لشکر بھیجا۔ وہ اللہ کی مخلوق جو گزشتہ دنوں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے پنجاب میں بھی ساہیوال ملتان کی سائٹ پہ لشکروں کے لشکر جب یہ ٹڈی دل آتا ہے تو اس انداز میں یہ اللہ کی مخلوق پھیل جاتی ہے کہ پھر فصل کم اور یہ زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان پہ اللہ نے یہ عذاب بھیجا، ان کی پکی پکائی فصلیں وہ کھا کے چلی۔ پھر کہنے لگے جناب موسیٰ
اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یہ عذاب ٹلا۔ اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے، پھر اپنی سابقہ ڈگر پہ، اپنی سابقہ عادتوں پہ، تو تیسرا عذاب پھر اللہ رب العزت نے ان پہ یہ بھیجا کہ پوری کی پوری زمین کو اللہ نے جوؤں سے بھر دیا۔ جیسے زمین کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوتی ہے، روئے زمین کے اوپر چپے چپے کے اوپر جوئیں پھیل۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ القمل کا معنی جوئیں بھی ہوتا ہے، القمل کا معنی کھٹمل بھی ہوتا ہے، القمل کا معنی جو ایک کیڑا سا لگ جاتا ہے فصلوں کو وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی امکان ہے کہ زمین جوؤں سے بھر گئی اور اسی طرح سے کیڑے بھی لگ گئے، درختوں کے اندر گھن کی طرح ان کو کھانے لگے، کھٹمل بھی پڑ گئے۔ پھر آئے جناب موسیٰ کے پاس، دعا کیجئے یہ عذاب ٹل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ چند ماہ، چند ہفتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنا وقت گزرتا تھا، کچھ وقت گزرتا تھا تو پھر سابقہ ڈگر پہ پھر اللہ رب العزت نے ان پہ چوتھا عذاب بھیجا، مینڈک۔ ایسے مینڈک بھیجے اللہ رب العزت نے ان کے گھروں میں، ان کے بستروں میں، ان کے ڈیروں میں، ان کے ایوانوں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، ان کے کپڑوں میں، ہر چیز میں مینڈک سے اللہ نے بھر دیا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کے پاس آئے، آپ دعا کیجئے اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ موسیٰ بھی کتنے مہربان تھے، پیغمبر بھی کتنی عظمت اور شان والے تھے، بار بار یہ ہٹ ڈرمی اور ضد دیکھ کر پھر بھی دعا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ چند ہفتے، چند مہینے، اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ دیر، کچھ بہتر رہتے، پھر اپنی سابقہ ڈگر پہ اب کی بار اللہ رب العزت نے جو عذاب بھیجا وہ خون کا عذاب تھا۔ ان کی ندیاں، ان کی نہریں، ان کے پینے کے برتن، ان کے حوض، ان کے لگن، ان کے جگ، جو بھی اس دور میں وہ چیز استعمال کرتے تھے پینے کے لیے، وہ پانی ڈالتے اور خون ہو جاتا، خون سے بھر جاتا۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کے اور اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے، رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی حفاظتیں فرمائے۔ یہ سورہ اعراف ہے، آیہ نمبر اللہ تعالیٰ نے 133 سے آنورڈ اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان، والجراد، ٹڈی دل کا لشکر، والقمل، جوئیں، کھٹمل اور اس طرح کی چیزیں، والضفادع، مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات، علیحدہ علیحدہ ہم نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور عذاب کی نشانیاں دکھائیں۔ فاستکبروا، لیکن وہ اپنے تکبر میں رہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ جب بھی ان پہ عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، جناب موسیٰ اللہ سے دعا کر دیجئے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر آپ نے عذاب ٹال دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ ظلم ختم کر دیں گے اور ان کو آزاد کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جب بھی ہم عذاب کو ٹالتے پھر وہ مڑ جاتے، اعراض کرتے، سرکشی پہ اتر آتے۔ پھر آخری عذاب اللہ رب العزت جب قوم اس طرح سے نہیں مانتی ہے تو آخری عذاب کہ اللہ تعالیٰ ان ناپاک وجودوں سے اپنی زمین کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، آخری عذاب اللہ نے بھیجا کہ ان سب کو پھر اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں،
اس حقیقت کو یاد رکھیے گا، سائنس بیچاری کا چھوٹا سا موضوع ہے، وہ موضوع ہے واٹ از دس، یہ کیا ہے، ڈیٹیلز بیان کرنا، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیان کرنا۔ مذہب کا، قرآن کا موضوع ہے وائے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس موضوع پہ آج توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کی نگاہیں اس پہ ٹکی ہیں، کیسے ہو رہا ہے، کرونا کا سائز کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے، کس طریقے سے پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ضرورت ہے، اس پر بھی ضرور گفتگو ہونی چاہیے۔ ہر سائنٹسٹ اسی کو اپنا موضوع تحقیق بناتا ہے۔ اللہ کا قرآن اور اللہ کے پیغمبر ہمیشہ یہ بتاتے آئے ہیں، انسانوں یہ بھی تو سوچا کرو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر جیتی جاگتی اور اچھی بھلی اس دنیا میں اچانک ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، سب یہی دیکھے جا رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے یہ بھی تو دیکھ لو کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سابقہ قوموں سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے ہیں، ہم فرعونیوں سے بھی بڑے فرعون بن چکے ہیں۔ وہ تو فرعون ایسا تھا کہ اپنی پوری بغاوتوں کے باوجود مشکلات میں پیغمبر کے پاس آتا تھا، لیکن آج چند نام نہاد ملحد اور سرفرے لوگ ان فرعونوں سے بھی بڑے ایسے ظالم فرعون بن چکے ہیں کہ اس عذاب کو دیکھ کے مسجد کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ الامان والحفیظ سرشرم سے جھک جاتے ہیں کہ اللہ تیری زمین پہ ایسے بندے بھی بستے ہیں جو اس طرح سے اپنی غیر اخلاقی حرکتیں کیے جا رہے ہیں۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ہم اس چیز کو پہچان چکے کہ اللہ کی طرف سے یہ عذابات آتے ہیں۔ اور دوسری قابل غور چیز یہ ہے کہ جس قدر کوئی جتنا بڑا بنتا ہے، اللہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس کو اپنی اوقات یاد دلواتا ہے۔ تکبر، سرکشی، بغاوت، ظلم، بنیادی وجہ یہی وجہیں ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی، پیغمبر کی نافرمانی اور بغاوت، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذابات آیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید تو پوری انسانی تاریخ کی یہی توجیہ پیش کرتا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قرآن کے کس کس صفحے اور کس کس قوم کی ہم بات کریں، کُلًا اخذنا بذنبہ، قرآن کہتا ہے سب کو ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑا۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ مجھے اس چیز کا بھی بڑا قلق اور بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو تو یہ بات سمجھ میں آئی، اس نے اپنی قوم سے اپیل کی کہ لوگوں، میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مارچ کے ایک دن کو دعا کے طور پہ مقرر کر رہا ہوں، جب بھی ہماری قوم پہ مصیبت آتی ہے تو ہم اسی طرح سے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو ہمیں یہ بھی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور چند خدا ترس لوگوں کے علاوہ، مذہب پسند لوگوں کے علاوہ، اسلام پسند لوگوں کے علاوہ، الٹا ہم مساجد کو بند کرنے کی طرف اور اس طرح کی طرف ہمارا زیادہ رجحان رہا۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف زیادہ آنا چاہیے، دعاؤں کی طرف زیادہ آنا چاہیے، نماز کی طرف زیادہ آنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسے کیوں نہ ہوا کہ لوگوں پہ جب ہمارا عذاب آتے تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہ، ولکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے اسی کو ان کے سامنے
مزین کر کے پیش کر دیا۔ تو ان سب عذابوں کی روحانی وجہ، معنوی وجہ، اخروی وجہ اور اصل حقیقی باطنی وجہ میرے اور آپ کے اور پوری انسانیت کے گناہ ہیں جو اس وقت روئے زمین پہ ہو رہے ہیں۔ کون سا چپا ہے جہاں خون نہیں بہہ رہا، اور کون سا زمین کا ٹکڑا ہے جہاں عزتیں تار تار نہیں ہو رہی، اور کون سا خطہ ہے جہاں مظلوموں کے اوپر مشق، نئے نئے ظلم و ستم کی مشقیں نہیں ہو رہی ہیں۔ انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ اس قدر ظلم جب زمین پہ ہوتا ہے تو پھر اللہ انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری ہے۔ ہم وقفے وقفے سے آپ کے سامنے یہ بیان کرتے رہیں گے کہ یہ عذابات کیوں آتے ہیں، شرعی حوالے سے، تاریخی حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کس کس طرح کے عذاب آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہر چیز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔